ایک شخص جو پڑھائی میں بہت اچھا تھا، ہمیشہ جو ہے وہ ٹاپ کرتا تھا، اسکول میں، کالج میں ہائیلی کوالیفائڈ تھا، چیزوں کو بہت جلدی گراسپ کرتا تھا، سمجھ جاتا تھا، پے اسکیل بہت اچھا تھا، لیکن وہ اس پریشر کو برداشت نہیں کر پایا۔ EQ is nothing but understanding your emotion as well as others' emotion۔ اپنے جذبات کو سمجھنا اور سامنے والے کے جذبات کو سمجھنا، اور سامنے والے سے جو ہے وہ ایمپتھی رکھنا، ہمدردی رکھنا، اور دونوں کے جذبات کو سمجھ کر ان دونوں کے جذبات کو ایسا رخ دینا، مل کر ایسا کام کرنا جو دونوں کے لیے بینیفیشیل ہو، جس کا فائدہ دونوں کو پہنچے۔ یہی ہے EQ پورا کا پورا۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے اسوہ ہے، یعنی اس وقت ٹرمنالوجی نہیں تھی EQ کی، IQ کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی اس کو استعمال کیا، وہ کہ یہ اصطلاحیں موجود نہیں تھیں۔ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا ٹیچر اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ یہ ہے وہ کام، کیا اس نے مان لیا فوراً کہ ہاں غلطی میری تھی، اور یہ بھی کہا کہ یہ بہترین طریقہ تربیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ آپ کہیں ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں فیملی کے ساتھ، اور ویٹر سے جیسے آپ بات کرتے ہیں یا آپ کا کوئی وہ، تو بھلے سے آپ اس چیز کو محسوس نہ کریں کہ میرا رویہ تھوڑا سا ایروگینٹ تھا اس ویٹر کے ساتھ، جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہے، لیکن آپ کے بچے اور آپ کی بیوی اس چیز کو آبزرو کرتے ہیں اور اس کو اینالائز کرتے ہیں۔ ان سے پوچھئے کہ میرا رویہ کیسا تھا، they will tell you the truth کہ کیا واقعی معاملہ کیا ہوا تھا۔ الحمدللہ والحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، صدق رسول الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کل ہمارے یہاں ایک ٹرمنالوجی بہت زیادہ کامن ہو گئی ہے، وہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس یا ایموشنل کوشنٹ۔ پہلے اس سے پہلے جو ٹرمنالوجی بہت زیادہ مشہور تھی وہ انٹیلیجنٹ کوشنٹ تھی، اب ایموشنل کوشنٹ ہو گئی ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں وہ ان لوگوں سے کہیں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں جو انٹلیکچوئل انٹیلیجنس جن کا زیادہ ہوتا ہے، یعنی وہ انٹلیکچولی جو زیادہ وہ ہوتے ہیں ان سے زیادہ ایموشنل انٹیلیجنس والے کامیاب ہوتے ہیں۔ یعنی ایموشنل کوشنٹ والے جو ہے وہ EQ والے جو ہے وہ IQ والوں پر ہمیشہ برتری یا سبقت لے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم بھی اس چیز کو آبزرو کرتے ہیں کہ ایک شخص جو پڑھائی میں بہت اچھا تھا، ہمیشہ جو ہے وہ ٹاپ کرتا تھا، اور اسکول میں، کالج میں ہائیلی کوالیفائڈ تھا، چیزوں کو بہت جلدی گراسپ کرتا تھا، سمجھ جاتا تھا، اور اس کی اچھی نوکری بھی اچھی لگ گئی، مطلب پے اسکیل بہت اچھا تھا، لیکن وہ اس پریشر کو برداشت نہیں کر پایا۔ وہ اس کا IQ بڑا اچھا تھا، لیکن وہ اس پریشر کو ہینڈل نہیں کر پایا جو اس کو آفس میں یا گھر پر جو دباؤ اس کے اوپر پڑ رہا تھا۔ لیکن ایک شخص جو EQ والا ہوتا ہے، جو ایموشنلی اسمارٹ ہوتا ہے، وہ اس پریشر کو بہت آسانی سے ہینڈل کر لیتا، نہ صرف ہینڈل کرتا ہے بلکہ وہ اس کو اپنے اور دوسروں دونوں سب کے بینیفٹ کے لیے یوز بھی کرتا ہے، اس کو صحیح رخ دیتا ہے۔ حالانکہ وہ پڑھائی میں اتنا تیز نہیں ہوتا ہے، نہ اس کی جاب اتنی اچھی ہوتی ہے، لیکن بیکاز وہ ایموشنلی اسمارٹ ہوتا ہے اس لیے وہ اس چیز کو ہینڈل کر لیتا ہے۔ اس کو میں تھوڑا سا واضح کر دوں، واٹ از EQ ایکچولی؟ EQ is nothing but understanding your emotion as well as others' emotion۔ اپنے جذبات کو سمجھنا اور سامنے والے کے جذبات کو سمجھنا، اور سامنے والے سے جو ہے وہ ایمپتھی رکھنا، ہمدردی رکھنا، اور دونوں کے جذبات کو سمجھ کر ان دونوں کے جذبات کو ایسا رخ دینا، مل کر ایسا کام کرنا جو دونوں کے لیے بینیفیشیل ہو، جس کا فائدہ دونوں کو پہنچے۔ یہی ہے EQ پورا کا پورا۔ یعنی مجھے غصہ آیا تو میں یہ سمجھوں کہ مجھے غصہ کیوں آیا، اس کے پیچھے ریزن کیا تھے، کیا وجہ تھی کہ مجھے غصہ آ گیا۔ ایک چیز ہے اس کو سمجھنا، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ میں ریئیکٹ کرتا ہوں اس پر، تو میں یہ سمجھوں کہ سامنے والے کی جس بات پر مجھے غصہ آیا تو اس کے کیا جذبات تھے، وہ کہنا کیا چاہ رہا تھا، وہ کیوں اس نے مجھے ایسی بات کہی۔
اس کو سمجھوں میں، یعنی اپنے جذبات کو سمجھوں، اس کے جذبات کو سمجھوں، اور بیٹھ کر یہ دیکھوں کہ آخر وہ کیا واقعی میری کوئی کمی تھی جس کی وجہ سے اس نے ایسا ریئیکشن دیا، یا اس کے ساتھ وہ اس کا مینٹل اسٹیٹ کچھ اور تھا کہ اس نے بات کو جو ہے جس انٹینسٹی سے لینا چاہیے تھا اس سے نہیں لیا بلکہ زیادہ لیا، اور اس نے اس طرح کا ریئیکشن مجھے دیا۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی ہے انٹیلیجنس کوشنٹ، ای کیو اسی کا نام ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ ہم آفس میں کبھی گئے، یعنی ہم کہیں سروس کرتے ہیں اور آفس میں گئے اور باس نے ہمارے کسی کام میں نقص نکالا اور ہمیں سب کے سامنے 4 باتیں سناتی۔ اب اس کا ایک تو یہ ہے کہ میں سامنے اس کو کچھ سنا دوں، بول دوں۔ ایک یہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنے جذبات کو کنٹرول کروں، اینالائز کروں کہ باس نے مجھے ایسا کیوں کہا، میرے کام میں کیا واقعی کوئی خرابی رہ گئی تھی، کوئی کمی رہ گئی تھی، پھر میں باس کے کیبن میں جا کر باس کو پوری بات سمجھاؤں۔ تو اگر میں دوسرے اس پر عمل کرتا ہوں کہ باس کے پاس جا کر میں اس کو اپنی بات سمجھاتا ہوں کہ یہ ریزنز تھے جس کی وجہ سے ایسا ہوا، تو وہ بھی اچھے سے مجھے سمجھے گا، اور یہ عین ممکن ہے کہ آگے کے لیے کوئی اور اچھا راستہ نکلے، ایک بیٹر راستہ نکل سکتا ہے۔ تو یہ ہے اصلاً ایموشنل کوشنٹ۔ اس میں ایک چیز اور ہوتی ہے، نہ صرف یہ کہ سمجھنا بلکہ سامنے والے سے ہمدردی کا اظہار بھی کرنا، کوشش کرنا کہ اس سے آپ ایموشنلی کنیکٹ ہو جائیں، اور پھر اس کے لیے دونوں کی بینیفیشل کے لیے آپس میں کمیونیکیٹ کر کے کہ دونوں کا بینیفٹ کس چیز میں ہے، فائدہ کس چیز میں ہے، اور کمیونیکیٹ کر کے ایک ایسا حل نکالنا جس میں دونوں کا فائدہ۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے اسوہ ہے۔ یعنی اس وقت تو ٹرمنالوجی نہیں تھی ای کیو کی، آئی کیو کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی اس کو استعمال کیا، وہ کہ یہ اصطلاحیں موجود نہیں تھیں۔ آپ دیکھیں، آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عربی بدو آتا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ گفتگو کرتا ہے، اور اس کے بعد اٹھ کر وہاں سے جاتا ہے اور مسجد میں آگے جا کر مسجد کے اندر ہی وہ پیشاب کر دیتا ہے۔ صحابہ دوڑتے ہیں اس کو مارنے کے لیے کہ کیا تو کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے اور کہتے ہیں کہ اس پر 2 پانی بہا دو۔ روایتوں میں الگ الگ الفاظ ہیں، ایک میں ہے کہ آپ نے خود بہایا پانی، اور ایک میں ہے کہ صحابہ کو حکم دے۔ پھر اس شخص کو سمجھاتے ہیں کہ مسجد جو ہے وہ ایسے کاموں کے لیے نہیں ہے، مسجد تو اس لیے ہے کہ یہاں پر اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، نماز پڑھی جائے۔ مسجد اس لیے ہوتی ہے۔ یعنی وہ چونکہ بدو تھا، عربی تھا، دیہاتی تھا، اسے اس بات کی تمیز اور اس بات کا شعور نہیں تھا۔ تو ایک تو وہ طریقہ تھا جو ہم اپناتے اور جو صحابہ نے اس کو کیا تھا، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں طریقہ تھا کہ چونکہ وہ نہیں جانتا ہے، تو چونکہ نہیں جانتا اس لیے اس نے ایک ایسا عمل کیا، تو اس کو سمجھا دینا ہی مسئلے کا حل ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا ٹیچر اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ یہ ہے وہ کام، کیا اس نے مان لیا فوراً کہ ہاں غلطی میری تھی، اور یہ بھی کہا کہ یہ بہترین طریقہ تربیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ ہم دیکھتے ہیں حجر اسود کا معاملہ جو نبوت سے پہلے کا ہے، کہ کعبہ جب ڈھہ گیا تھا سیلاب کی وجہ سے اور پھر اس کی تعمیر نو ہوئی، تو حجر اسود کے رکھنے کا معاملہ آیا، اور عیش کا ہر فرد یہ چاہتا تھا، ہر خاندان کا وہ سربراہ چاہتا تھا کہ میرا، اس لیے یہ فضیلت کی بات تھی۔ قریب تھا کہ وہ تلواریں نکل آتی اور خون خرابے تک بات پہنچ جاتی۔ تو کسی نے کہا کہ ایک کام کرو، کل صبح جو سب سے پہلے مسجد حرام میں آئے، خانہ کعبہ میں آئے، اسے آپ حکم بنا لو، وہ جو فیصلہ کرے وہ مان لو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تشریف لاتے ہیں اور حکم آپ کو تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کیسے ہینڈل کیا۔ یعنی آپ نے یہ کہا کہ چادر منگوائی، آپ نے چادر منگوا کر حجر اسود کو چادر پر رکھا، اور سرداران قریش جو ہر خاندان کا سربراہ تھا سب کو کہا کہ چادر کا کونا پکڑ لو۔ سب نے چادر کا کونا پکڑا، اور حجر اسود جہاں پر وہ نصب تھا، جہاں اس کو رکھنا تھا، وہاں لے گئے۔ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس کو وہاں رکھ دیا۔ سب خوش ہو گئے اس بات سے، اس لیے کہ سب کو جو چاہتے تھے وہ مل گیا، سب نے اپنا اپنا حصہ اس میں لے لیا رکھنے کے لیے، جو جس فضیلت سے وہ ہمکنار ہونا چاہتے تھے، جس فضیلت کو وہ حاصل کرنا چاہتے تھے، وہ ان کو مل گئی۔ یہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس۔
ایموشنل انٹیلیجنس اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ دیکھیں، جب آپ دشمن پر آپ نے قابو پا لیا اور قریب تھا کہ آپ اس کی گردن مارتے، اس نے آپ کے منہ پر تھوک دیا تو آپ پھٹ گئے۔ اس وقت دیکھیے روایتوں میں یہ آتا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا وہ تعجب، اس شخص نے تعجب کیا تو حضرت علی نے فرمایا کہ پہلے میں تجھے اللہ کے لیے قتل کرنے والا تھا، لیکن جب تو نے مجھے میرے منہ پر تھوک دیا تو مجھے غصہ آ گیا۔ اب میں اگر تجھے قتل کرتا تو اس میں میرا نفس اور شیطان یہ بھی شامل ہو جاتے، تو عمل کا جو خلوص تھا، اخلاص تھا، وہ ختم ہو جاتا۔ لیکن آج ہم اس کو اینالائز کرتے ہیں اس طرح سے کہ یہ ایموشنلی بہت ہی انٹیلیجنٹ آدمی کا کام ہے، جس کو اپنے جذبات پر قابو ہے۔ اس نے تھوکا، حضرت علی نے اس معاملے کو سمجھا اور اس طرح سے اس کو ریئیکٹ کیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں ہمیں ملتی ہیں۔ آپ دیکھیں صلح حدیبیہ کا معاملہ، صلح حدیبیہ کے بعد آپ حضرت ام سلمہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ صحابہ کو آپ نے کہا کہ وہ صلح حدیبیہ سائن ہو گئی اور صحابہ بہت ہی غم میں تھے کہ اب کیا کریں ہم، اس لیے کہ سب کی خواہش تھی کہ کعبے تک جاتے اور عمرہ کرتے، لیکن معاملہ یہ تھا کہ پہلے ہی روک دیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جانور قربان کر دو، ہدی کی قربانی کے لیے جانور لائے تھے، تو معاملہ یہ ہوا کہ کوئی اٹھا نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا انتہائی دکھ ہوا۔ آپ نے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو سفر میں آپ کے ساتھ تھی، آپ نے فرمایا کہ میری بات نہیں سن رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ مت کیجیے، آپ اٹھ کر اپنا جانور قربان کر دیجیے بس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا، اور جب صحابہ نے دیکھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانور قربان کر دیا تو سب نے اٹھ کر اپنا جانور قربان کر دیا۔ یہ ایک معاملہ ہوا۔ اچھا، اس کو ایک چیز ہے، یو کین امپروو یور ایموشنل انٹیلیجنس، یعنی آپ اگر جس کو کہتے ہیں نا جرنل بنانا، یعنی آپ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ اپنا حساب کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے، تو وہ معاملہ ہے۔ پہلے وہ اس طرح سے جانا جاتا تھا، اب وہ جرنل کے نام سے جانا جاتا ہے کہ آپ وہ لکھیں کہ دن بھر میں نے کیا کیا کام کیے، اور اس کام کو پھر آپ انالائز کیجئے، اس میں سے میرا کام کون سا، کس میں میرا ریئیکشن جو ہے وہ صحیح تھا، کس میں میرا ریئیکشن جو ہے وہ میں نے اوور ریئیکٹ کیا۔ یہ ہے، آپ کہیں ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں فیملی کے ساتھ اور ویٹر سے جیسے آپ بات کرتے ہیں یا آپ کا کوئی وہ، تو بھلے سے آپ اس چیز کو محسوس نہ کریں کہ میرا رویہ تھوڑا سا ایروگینٹ تھا اس ویٹر کے ساتھ، جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہے، لیکن آپ کے بچے اور آپ کی بیوی اس چیز کو آبزرو کرتے ہیں اور اس کو اینالائز کرتے ہیں۔ ان سے پوچھئے کہ میرا رویہ کیسا تھا، they will tell you the truth کہ کیا واقعی معاملہ کیا ہوا تھا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے آپ اپنے اس کو امپروو کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی چند باتیں تھیں اس میں، اس پر بہت بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، ایموشنل انٹیلیجنس پہ ڈینیل گولمین وغیرہ کی کتابیں لکھی گئی ہیں، اینڈ دیٹ بہت ہی اچھی کتاب ہے، وہ اس کو ہم سب کو پڑھنا بھی چاہیے۔ تو اینی وے، میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم لوگوں کو اس بات کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اس رخ سے مطالعہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔